مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ شادی کرنے والے ہیں۔ شاہزیب نے چہک کر کہا تو دانیال نے ناگواری سے منہ پھیر کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف توجہ دی۔ شاہمین نے تجسس سے پوچھا، ایک دم سے آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ اور لڑکی کون ہے؟ دانیال نے اس کی طرف ناگواری سے دکھا تو سٹپٹا کر چپ ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم دونوں، تم لوگ ہی تو چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں، اب کر رہا ہوں تو مسئلہ کیا ہے؟ دانیال نے منہ بنا کر کہا، نہیں یار، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو خوش ہیں کہ آخرکار ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نام کی چیز بھی آئے گی۔ یہاں تو سب مرد ہی مرد ہیں، اب تو مزہ آ جائے گا، کبھی چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دے گی تو کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز۔ شاہزیب نے شوخی سے آنکھیں مٹکائی تو دانیال نے گہرا سانس پڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ برو، ایک بات بتاؤ، اب شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو شاپنگ کون کرے گا؟ نومی نے کان کی لو مسلتے ہوئے پوچھا۔ جس سے شادی کر رہا ہوں اسے ہی پیسے دے دوں گا، جو چاہے خرید دے۔ تم جانتے ہو مجھے شاپنگ کا کوئی شوق نہیں، میں چاہتا ہوں نکاح مسجد میں ہو سادگی سے، نہ ان کا خرچ ہو نہ ہمارا۔ دانیال نے اطمینان سے کہا تو شامیر اور شاہزیب نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مطلب شادی نہیں بس ایک رسم کاروائی؟ شاہزیب نے دکھ سے کہا، ہاں بالکل۔ دانیال بولا، 2 دن بعد ولیمہ ہوگا اور تم دونوں کی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ کوئی شور شرابہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ 4 دن بعد شادی تھی مگر شاہزیب کا صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے تو دانیال کی شادی کے لیے بڑے پلان بنائے تھے۔ اس دن جب دانیال دفتر سے واپس آیا تو شامل نے پھر بات چھیڑ دی، بھائی ہم صرف ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیں؟ دانیال نے غصے سے کہا، میں کہہ چکا ہوں کوئی تام جھام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ارمانوں پر مٹی ڈال دو۔ اگر ماما پاپا ہوتے تو کبھی اتنی سادگی سے شادی نہ ہونے دیتے۔ اتنے سالوں بعد کوئی خوشی آئی ہے اور آپ ہمیں منانے بھی نہیں دے رہے۔ کچھ نہیں تو مہندی کا فنکشن ہی رکھ لیں۔ شاہزیب نے جذباتی انداز میں کہا، اور یہی تو دانیال کی کمزوری تھا۔ وہ آہ بھرتا بولا، چلو ٹھیک ہے، بات کر کے بتاتا ہوں۔ دراصل کچھ مسئلے چل رہے تھے، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر اب وہ تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ ہمیں بھی لے چلے نا، بابی سے مل بھی لیں گے اور ان کی مہندی کا ڈریس بھی لے لیں گے۔ شاہزیب نے چہک کر کہا، ہرگز نہیں، میں خود بات کروں گا۔ دانیال نے سنجیدگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک محلے کے کونے میں رکی۔ وہ پیدل چلتا ہوا ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے آیا اور آہنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے نرم مگر محتاط آواز آئی، کون؟ میں دانیال۔ اس نے جواب دیا تو دروازہ کھلا اور سامنے 19 سالہ لڑکی عروسہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹھے، امی کو بلاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کی خاتون کے ساتھ وہ واپس آئی۔ خاتون کے چہرے پر نرمی مگر عروسہ کے چہرے پر سختی تھی۔ کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ دانیال نے مشکل سے اپنے لہجے کو قابو میں رکھا۔ میرے بھائی چاہتے ہیں کہ شادی میں تھوڑی رونق ہو، اسی لیے آپ نے سوچا کہ شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ عروسہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم جانتی ہو میری بھائی میرے لیے سب کچھ ہے، میں ان کی بات نہیں ڈالتا۔ ہاں جانتی ہوں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تو بس آپ کے حکم کے غلام ہیں اور نہ جانے کیا کر گزرے۔ وہ حقارت سے بولی، چپ کرو عروسہ، اس کی ماں نے ڈانٹا۔ وہ غصے سے وہاں سے نکل گئے۔ بات چیت کے بعد مہندی کا فنکشن طے ہوا۔ میرا ڈرائیور لینے آ جائے گا تمہیں، گیسٹ روم میں ٹھہرا دیا جائے گا، وہی تیار ہو جانا، دانیال نے کہا اور جانے لگا تو دروازے میں کھڑی عروسہ نے تپ کر اسے دیکھا۔ ابھی کوئی اور حکم باقی ہے تو وہ بھی سنا دیجیے۔ اس نے لب بینچ لی اور ایک نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ دانیال کے جاتے عروسہ کی ماں نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی تھی، ہونے والے شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ عروسہ نے سر لہجے میں کہا، امی آپ نے دیکھا نہیں اس امیر زادے کے انداز، زہر لگتا ہے مجھے۔ عروسہ نے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تو سنوبر نے گھبرا کر فوراً کہا، چپ رہو، اگر دانیال نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ کبھی تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ کتنی خوش ہے میری بچی اپنی بہن کی شادی پہ، اپنی بہن کے لیے چپ ہو جاؤ۔ سنوبر کے لہجے میں نرمی تھی مگر عروسہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ 2 دن بعد وہ سب رانا ہاؤس پہنچے تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تینوں حیران رہ گئے۔ آئے نا اندر، ایک گندگی رنگت والے خوش شکل لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں گیسٹ روم میں لے گیا۔ میں شامی ہوں، دانیال کا چھوٹا بھائی۔ اس کا تعارف کروایا تو عروسہ نے منہ بنا کر کہا، تو ہم کیا کریں؟ شامل نے حیرت سے اسے دیکھا تو سنوبر نے چھینکتے ہوئے کہا، اسے مذاق کی عادت ہے، آپ برا مت مانیے گا۔ ملازمہ ان کے لیے پریس کیے ہوئے کپڑے رکھ گئی جو بہت خوبصورت تھے، خاص طور پر عروسہ کا مہندی کا جوڑا بہت باری اور دلکش تھا۔
پھر بیوٹی پارلر والی آ کر تیار کرنے لگی۔ دانیال نے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا، گری پہنی اور نیچے ہے تو شامیر اور شاہ زیب نے اسے دیکھ کر کہا، یار بھائی یہ کیا پہنا ہے آپ نے؟ آج تو آپ کی مہندی تھی نا، تم چاہتے ہو میں وہ مسخرہ سا کرتا پاجامہ پہنوں؟ دانیال نے خفگی سے کہا، ارے مانا تم تھوڑے سانولے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خود کو کمتر سمجھے۔ شامی نے کہا۔ شاہ زیب نے شوخی سے کہا، اگر بھائی کی کوئی سالی ہے تو میں ابھی سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ چپ رہو بدتمیز۔ دونوں بیک وقت بولے اور کہکا لگا دیا۔ اندر داخل ہوتی عروسہ کی بہن وردہ نے انہیں ہنستے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اترا۔ وہ ان لوگوں سے نفرت کرتی تھی جو دوسروں کو رلا کر اتنے خوش رہتے تھے۔ وردہ کو دیکھ کر تینوں کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ واہ، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پڑی زمین پر اتری ہو۔ شاہ زیب نے شوخی سے کہا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ دانیال نے جلدی سے سنجیدگی سے پوچھا، جی چائے بنانی تھی، آپ ہی کو چائے پینی تھی، ان کے سر میں درد ہے۔ عروسہ نے دھیمے لہجے میں کہا، لادن سے کہو وہ بنا دے گی۔ دانیال نے جواب دیا، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ اسے جلدی سے کہا۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا اور شاہمیر کی طرف مڑ کر بولا، انہیں کچن میں لے جاؤ اور چائے چاہیے دے دینا۔ وہ شاہ زیب کے ساتھ باہر چلا گیا تاکہ مزید نہ بات پڑے۔ شاہمیر نے شور نظروں سے عروسہ کو دیکھا جو اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت گرین رنگ کی سادہ فل سلیو فراک میں ملبوس تھی، شانوں پر دوپٹہ ہلکا سا جوڑا، چہرے پر نفاست اور بنا کسی آرائش کے بھی وہ بے حد خوبصورت۔ دانیال بھی وجیہہ تھا مگر اس کے خاندان میں زیادہ تر گندمی رنگت والے لوگ تھے۔ ان کے والد نے گاؤں کی زمینیں چھوڑ کر شہر میں کاروبار شروع کیا تھا جسے آج دانیال نے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ شامی 2 سال آفس میں کام کرتا تھا اور شاہ زیب نے حال ہی میں تعلیم مکمل کی تھی۔ وردہ خاموشی سے چائے بنا کر چلی گئی اور شامیر بھی سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دلہن کو سٹیج پر لایا گیا۔ اس کی بہن اور ماں ساتھ بیٹھی تھی۔ یار بھابھی سے میرا تعارف کراؤ نا، شاہ زیب نے ضد کی۔ کیا کرو گے مل کے؟ دانیال نے ڈانٹ دیا۔ بھائی وہ ہونے والی بھابھی ہے میری، ایک بار ملوا دو نا، وہ بولا اور عروسہ کی بہن وردہ کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سوچنا بھی مت کہ تیری شادی کسی میری سالی سے کراؤں گا، دانیال نے تب کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ شادی کرنے والا ہوں؟ وہ گھبرا گیا۔ اپنی حرکتیں درست رکھو اور خبردار ان کے قریب بھی گئے تو وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ دانیال نے موبائل پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اچھا وہ ہماری جیسے نہیں مگر ان کی بڑی بہن آپ کی طرح کی ہے؟ شاہ زیب نے چھیڑتے ہوئے کہا تو دانیال نے سر تہجے میں کہا، وقت آنے پہ بتا دوں گا، ابھی جا کر مہمانوں سے پوچھو کچھ چاہیے تو نہیں؟ یار ان سے میں ہی پوچھ لیتا ہوں نا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے بات کاٹ کے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ امی ذہنی طور پر بہت تھک گئی ہے، میوزک سے بھی پریشان ہو رہی ہے، میں انہیں چھوڑ آتی ہوں، وردہ نے کہا اور امی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتر گئی۔ ان کی جاتی عروسہ نے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا جو قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بیکار فنکشن کب ختم ہوگا؟ عروسہ نے بیزاری سے کہا تو دانیال نے اس کی بدتمیزی پر مٹھیاں بیچ لی مگر ضبط کر گیا۔ کچھ چاہیے آپ لوگوں کو کھانے کو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ضرورت نہیں، ہمیں اگر کچھ چاہیے ہوگا تو ہم خود لے لیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، عروسہ نے تیکھے لہجے میں کہا اور پھر وہ وردہ سے بولی، جاؤ میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ عروسہ نے کہا تو وردہ نیچے چل گئی۔ اسی دوران عروسہ نے اپنی پین اتار کر میز پر رکھی تو وہاں پڑے جوس کے گلاس سے وہ ٹکرا گئی۔ وہ سارا جوس اس کے کپڑوں پر گر گیا اور وہ جھنجھلا کر بولی، صاف کر کے آتے۔ وہ دانیال کے قریب سے گزرتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جب وہ گیسٹ روم میں پہنچی تو زحل وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، زحل کہاں گئی؟ وہ جلدی سے پلٹی اور دوسری طرف جا پہنچی جہاں اس نے دیکھا تھا کہ شاہ زیب زحل کو گود میں اٹھائے سوئمنگ پول کے پاس سے باہر آ رہا تھا۔ عروسہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب پہنچتے زوردار تھپڑ مارا۔ شاہ زیب شرر رہ گیا۔ وہ ابھی ایک ضروری کال سنتے آیا تھا۔ جب اس نے زحل کو پانی میں گرتے دیکھا تو بنا سوچے سمجھے اسے بچانے کے لیے کود گیا مگر اس کی نیت کا یہ صلہ ملا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میری بہن کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ عروسہ نے اس کا گریبان پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا اور پھر غصے میں اسے دھکا دے دیا۔ شاہمیر اور دانیال جو ابھی تک صدمے میں کھڑے تھے تڑپ کر آگے بڑھے۔ شاہ زیب زمین پر گرا پڑا تھا جبکہ عروسہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے گھبرا کر پوچھا، شاہ زیب تم ٹھیک ہو؟ شاہ زیب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو دانیال نے غصے سے عروسہ کی طرف رخ کیا۔
تم نے میرے بھائی کے ساتھ یہ ہاتھ پر کیسے اٹھایا؟ عروسا نے بھی برابری کے لہجے میں جواب دیا، جیسے تمہارے بھائی نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب نے بیچ میں کہا، ایسا نہیں ہے، میں تو اسے بچانے کی، مگر عروسا نے تیز لہجے میں کاٹ دیا، بس تم جیسے امیر زادے تو کسی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھتے، لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دیتے ہیں۔ اس کے الفاظوں پر شاہ زیب کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ اچانک اٹھا اور اندر کی جانب دوڑ گیا۔ پیچھے سے دانیال اور شاہ میر بھی پریشان اس کے پیچھے گئے۔ عروسا زحل کو تھام کر اندر لے آئی۔ زحل روتے ہوئے بولی، آپ کو ان سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو مجھے بچا رہے تھے، مجھے باہر کی ہوا کھانی تھی، میں خود ہی باہر چلی گئی تھی اور وہاں سوئمنگ پول میں گر گئی، وہ مجھے بچانے آئے تھے، آپ نے انہیں تھپڑ بھی مار دیا اور اتنی باتیں بھی سنا دی، اگر دانیال بھائی نے یہ رشتہ ختم کر دیا تو؟ عروسا نے گہرا سانس لیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں جا کر سوری کر لوں گی، اور اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو؟ زحل نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ عروسا نے اسے سینے سے لگایا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ دانیال، شاہ میر اور شاہ زیب سب کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ زیب کا سانس پھول رہا تھا، وہ پینک ہو چکا تھا۔ دانیال نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بس کرو، کچھ نہیں ہوا، میں جانتا ہوں تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے دانیال بولا، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ جب شاہ زیب سو گیا تو دانیال کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، دل میں طوفان بچا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ میر آیا، برو، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے عروسا کے رویے پر یقین ہی نہیں آ رہا، وہ ہماری فیملی کو کیسے سنبھالے گی؟ یہ پسند کی شادی لگتی بھی نہیں ہے، آخر تم نے اسے چنا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دانیال نے گہری سانس لی، وقت آنے پر بتا دوں گا بھی نہیں۔ اس نے نظریں چرا کر کہا اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پوری رات وہ ایک پل نہ سو سکا، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر عروسا سے باس برس کرے، مگر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اگلا دن افسردگی سے بڑا تھا، شاہ زیب اور شاہ میر کی خوشیاں مانید پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح ہوا، عروسا کی رخصتی ہوئی۔ دانیال نے گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹیکسی میں بٹھایا تو عروسا نے غصے سے بولی، کیا آپ کے پاس گاڑیاں ختم ہو گئی ہیں؟ میری ماں اور بہنیں اکیلی نہیں جائیں گی۔ دانیال نے تھکے لہجے میں کہا، دیکھو، ابھی بحث کا وقت نہیں ہے، صرف ایک گاڑی باقی ہے، باقی سب گھر پر ہے۔ اس نے ٹیکسی رکوا کر سب کو بٹھا دیا اور خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا، جبکہ عروسا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ روتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتری اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ گھر میں کوئی عورت یا ملازمہ موجود نہیں تھی، سب مرد ہی تھے، لہٰذا وہ خود ہی دانیال کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے تمام زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکے اور پلٹی تو اسی لمحے نکاح کے بعد نہا کر نکلتا دانیال اس سے ٹکرا گیا۔ دانیال جو اس اچانک تصادم کے لیے تیار نہیں تھا، توازن کھو بیٹھا اور وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ دانیال کے نیچے عروسا دبی ہوئی تھی، وہ خوفزدہ سی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جبکہ دانیال چند لمحوں تک اس حسین چہرے کو یک ٹک دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جذبات جیسے سینے میں طوفان بن کر اٹھے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عروسا نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا جو گلے میں تولیہ ڈالے خود پر سپرے کر رہا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہے؟ اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی لڑکی گر جائے تو اسے اٹھایا جاتا ہے؟ وہ دیش میں بولی تو دانیال پلٹا اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم جیسی لڑکیوں سے دانیال راجپوت بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں ہاتھ لگاتا؟ اپنی اوقات میں رہو، تم یا میری مرضی کے بغیر آئی ہو، نہ میں تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا تھا اور نہ ہی کبھی چاہوں گا، تم خود ہی مجھ پر تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر جاؤ گی، اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم ہر رشتے سے بیزار ہو جاؤ گی۔ عروسا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دیکھتے ہیں، اگر برائی کریں گے تو میرے جواب کا بھی انتظار کیجیے گا، میں بھی جواباً آپ کے بھائی کے ساتھ ویسا ہی کروں گی۔ دانیال کا چہرہ سخت ہو گیا، اسے جھپڑے بھیجتے ہوئے کہا، میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کرنا، ورنہ خود پر قابو نہیں رہنے دوں گا میں، تم نہیں جانتی میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں۔ عروسا نے تلخی سے کہا، آپ پہلے سے انتہائی بدتمیز اور ظالم انسان ہیں، آپ نے اور آپ کے بھائی نے ہماری زندگی میں زہر گھول دیا ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یاد رکھیے گا آپ کا بھائی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مجھے جب بھی اس کا چہرہ نظر آتا ہے مجھے اپنی بہن کی حالت یاد آتی ہے جو آج آپ کے بھائی کی وجہ سے برباد ہے۔ مجھے نفرت ہے آپ دونوں سے، آپ کو اپنے بھائی سے جتنی محبت ہے نا، مجھے بھی اپنی بہن سے اتنی ہی محبت ہے، مگر میں آپ کی طرح غلط کا ساتھ نہیں دیتی ہوں۔ دانیال کے چہرے پر تمسخر ابھرا، ہاں، میں تو صرف تمہاری بہن کے علاج کی آفر دینے گیا تھا،
مگر تم لوگوں کو تو میری دولت نظر آ گئی. تمہاری ماں نے اپنی بیٹی میرے قدموں پر رکھ دی تاکہ علاج کے ساتھ ساتھ تم لوگ میری دولت پر بھی عیش کر سکو. بہت اچھا سودا کیا تم لوگوں نے. اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا. عروسہ کے آنسو غصے سے دہنے لگے. آپ اپنی حد میں رہیں. سب کو اپنے جیسا کمینہ مت سمجھے. آپ جیسے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دنیا بھی آپ جیسی ہی گھٹیا ہے. دانیال نے دہاڑ کر کہا, شٹ اپ, اپنی زبان بند کرو ورنہ یہ لمبی زبان کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا. عروسہ نے اسی ناپسندگی سے جواب دیا, اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو اور آپ کے بھائی کو انہی کتوں کے آگے ڈال دوں. دانیال کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا. عروسہ چیخ کر بولی, کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ مارے نا, بڑے مرد بنتے ہیں نا آپ. دانیال نے گہری سانس لیتے ہوئے سر تیزی میں کہا, میں تمہیں پہلے بھی وارننگ دے چکا ہوں. میرے بھائیوں کو درمیان میں مت لانا. وہ میری جان ہے, ان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. عروسہ نے تلخی سے جواب دیا, انہی حرکتوں کی وجہ سے تو وہ بگڑے ہیں. اگر انہیں اتنی آزادی نہ دی ہوتی تو وہ سڑکوں پر دوسروں کو کچل کر سکون سے نہ سوتے. یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے نکالتی واش روم کی طرف بڑھ گئی. شاور کے نیچے کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہنے لگے اور ذہن 2 ماہ پہلے کے حادثے میں کھو گیا. اس دن وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی منگنی اپنی کلاس فیلو ارسلان سے ہو رہی تھی. زہل اور وہ پولر سے نکل کر سڑک پار کر رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے دونوں کو ٹکر مار دی. وہ پیٹ کے بل گری اور گرتے ہوئے اس گاڑی کا نمبر دیکھ لیا, مگر زہل ہوا میں اچھل کر سڑک پر سر کے بل گری اور وہ بے ہوش ہو گئی. عروسہ نے اسے چیخ کر پکارا مگر اس کے پیٹ سے شدید درد اٹھنے لگا اور وہ خود بھی سڑک پر تڑپنے لگی. جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی. پیٹ میں ٹانکے لگے تھے. اس نے کمزوری کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور ہامتے ہوئے بولی, زہل کہاں ہے؟ اس کی ماں سنوبر کمرے میں داخل ہو. وہ بھی بے ہوش ہے, سر پر چوٹ آئی ہے. جب ہوش آئے گا تو دیکھ لیں گے. عروسہ کے آنسو بہنے لگے. میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. سنوبر نے وردہ کو کمرے کرسی لانے کو کہا. عروسہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر ایمرجنسی وارڈ میں لے گئی. زہل کو بے ہوش دیکھ کر اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا, میں چھوڑوں گی نہیں جنہوں نے میری بہن کا یہ حال کیا ہے. اس کی ماں خاموش رہی. جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کے اندر اب صرف انتقام کا لاوا جلنے لگا ہے. ان کا درد وقتی طور پر دوا سے کم ہو جاتا ہے مگر جیسے ہی دوا کا اثر ختم ہوتا ہے وہی ناقابل برداشت درد پھر سے شروع ہو جاتا ہے جو اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں پھیل رہا تھا. کبھی کبھی تو یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے بدن میں کرنٹ توڑ گیا ہے. امی, ارسلان آیا نہیں؟ اس سے بامشکل لبوں کو جنبش دی. مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے اور وہ میرا منگیتر ہے. اسے آنا چاہیے نا. اس کی بات پر سنوبر نے نظریں چرائی اور وردہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. کیا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیں. ارسلان کیوں نہیں آ رہا؟ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا نا. پھر اس مصیبت میں مجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا اور فون اٹھا کر ارسلان کا نمبر ملانے لگی. مگر نمبر مسلسل بن جا رہا تھا. کچھ ہوا ہے کیا؟ اگر کوئی ایسی واسی بات ہے تو مجھے بتائیں. میں بہت مضبوط ہوں, سب سنبھال لوں گی. اس کی آواز کانپ رہی تھی. سنوبر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا, عروسہ, تمہارے پیٹ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ شاید تم کبھی ماں نہ بن سکو. تمہاری ماں بننے کے چانسز صرف 5% ہے. اور ارسلان نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں گزار سکتا جو اسے یہ خوشی ہی نہ دے سکے. یہ سنتے ہی عروسہ کی آنکھیں خالی خالی ہو گئی اور پھر اگلے لمحے وہ سنوبر کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی. اس کے لیے صدمہ دنیا کا سب سے بڑا زخم تھا کیونکہ بچوں سے اسے بے حد پیار تھا اور وہی نعمت اس سے چھین چکی تھی. اگلے دن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ زہل کو ہوش آ گیا تو سب اس کے پاس دوڑے مگر زہل نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا, لائٹس کیوں بند ہے؟ لائٹس آن کر دے. سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئی. ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ سر پر چوٹ لگنے سے اس کی بنائی ضائع ہو چکی ہے اور اس کا علاج صرف ایک مہنگے آپریشن سے ہی ممکن ہے. عروسہ نے عزم دیا کہ میں ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گی جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں. انہیں سزا بھی دلواؤں گی اور اپنی بہن کا علاج بھی انہی کے پیسوں سے کرواؤں گی. اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن پہنچی. گاڑی کا نمبر درج کروایا اور رپورٹ درج کروائی. جب پولیس نے کہا کہ تحقیقات کے بعد اطلاع دی جائے گی تو اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو میں یہ ویڈیو NGOs کے ذریعے پوری دنیا میں وائرل کر دوں گی. میرے بڑے بڑے NGOs کے ساتھ روابط ہے. اگلے دن وہ سنوبر اور وردہ کے ساتھ
کھانا کھا رہی تھی کہ ایک لمبا چوڑا شخص ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر مس عروسہ ہیں کیا؟ اس نے امتحانی سے جواب دیا، جی ہاں، آپ کون؟ عروسہ نے حیرانی سے کہا، میرا نام دانیال راجپوت ہے، میں شاہ زیب راجپوت کا بڑا بھائی ہوں جس کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ میرے بھائی کی تھی، میں آپ سے ڈیل کرنے آیا ہوں۔ میرے بھائی کا کریئر ابھی شروع ہی ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ذہنی طور پر ٹوٹ جائے۔ میں آپ کی بہن کا علاج بڑے سے بڑے ہسپتال میں کراؤں گا اور جو بھی آپ مانگیں گی وہ پورا کیا جائے گا۔ دانیال نے تکبر سے کہا۔ عروسہ نے ترک کر جواب دیا، کیا تمہارے باپ کی سڑکیں ہیں جس پر تم جیسے چاہو مارو اور بعد میں پیسوں سے جان چھڑا لو؟ میں یہ کیس واپس نہیں لوں گی۔ دانیال کے لہجے میں سختی آ گئی، یہ میری نرمی ہے کہ میں تمہارے سامنے بات کرنے آیا ہوں اور نہ اپنے پیسوں کے زور پر میں جج، پولیس، NGO سب خرید سکتا ہوں۔ میں اپنے بھائی کو داغ مٹانے کے لیے تمہاری عزت بھی برباد کر سکتا ہوں، مگر میں انسانیت کے ناطے تمہیں موقع دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری بہن کا علاج کہیں نہیں ہوگا کیونکہ تم اتنے پیسے جمع کر ہی نہیں پاؤ گی۔ عروسہ نے غصے سے کہا، میں تمہاری کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرنے والی۔ جب تک تمہارا بھائی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ دانیال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سنوبر کی طرف دیکھا، آپ اس کی ماں ہیں، سمجھدار لگتی ہیں، سمجھائیں اپنی بیٹی کو، یہ معاشرہ امیر مردوں کا ہے، یہاں عورتیں کبھی نہیں جیت سکتی۔ وہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ سنوبر کی آواز نے اسے روک دیا، ہمیں تمہاری ڈیل منظور ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، تم میری بیٹی عروسہ سے شادی کرو گے۔ تم لوگوں کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی ہے، اب تم ہی اس کا سہارا بنو گے۔ دانیال لمحے بھر کو رکا، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، او تو آپ اس بات کو کیچ کر رہی ہیں؟ سنوبر نے مضبوط ایسے میں کہا، اب جو چاہے سوچے مگر یہی ہماری شرط ہے۔ دانیال نے گہرا سانس لیا اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اپنے بھائی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ شادی کیا چیز ہے، جب کہیں گے بارات لے کر آ جاؤں گا۔ پچھلے 1 مہینے سے دانیال روزانہ ان کے گھر میں آتا، کچھ پیسے دیتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ آخرکار شادی کی تاریخ طے ہوئی اور آج وہ عروسہ کو بیاہ کر اس کے گھر میں موجود تھا۔ عروسہ نے آنسو صاف کیے اور میز سے اٹھ کر ہال میں واپس آئی، اندر واش روم میں سونے کا ارادہ کیا۔ دانیال نے تیز لہجے میں کہا تو وہ جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آئی۔ دانیال اپنے کپڑے اٹھا کر اندر چلا گیا، وہ بال کھول کر تکیے پر لیٹی ہی تھی کہ وہ باہر نکلا اور چونک کر رک گیا، اور ہیلو مس عروسہ بیوی، خدا را خود کو میری بیوی مت سمجھنا، اگر سونا ہے تو نیچے زمین پر سو جاؤ، یہ بیڈ میرا ہے۔ دانیال نے طنز سے کہا۔ عروسہ نے اطمینان سے جواب دیا، میں یہی سوں گی، آپ کو پریشانی ہے تو آپ دوسری طرف جا کے سو جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دانیال نے سختی سے کہا، دیکھو مجھے اپنا بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے تم رات کو کیسے سوتی ہو، لہٰذا اٹھو اور یہاں سے دور ہو جاؤ۔ وہ اس کے سر پر کھڑا غصے سے بول رہا تھا۔ عروسہ نے تکیہ اٹھا کر سر پر رکھا اور چیخ کر بولی، میں نہیں اٹھ رہی۔ دانیال غصے میں دوسری طرف جا کر لیٹ گیا، وہ آنکھیں بند کر کے سو رہی تھی مگر جان بوجھ کر کروٹ لی اور اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر دانیال کے چہرے پر مار دیا۔ دانیال چونک کر بیٹھا اور اس نے اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ دی تو دانیال کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ ایک لمحے کو تو وہ ساکت رہ گیا اور پھر ہوش میں آتے اس نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر عروسہ نے اس کی گردن جکڑ دی اور وہ زور سے پیچھے ہوا۔ گہری سانس لیتا ہوا اسے دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ اللہ کتنا گندا سوتی ہے یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ صوفہ چھوٹا اور سخت تھا مگر عروسہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ واہ عروسہ، کہتے ہیں نا بیڈ پر قبضہ کرنا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میرے اندر یہ بھی ٹیلنٹ ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنستی سو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے صوفے کی طرف دیکھا جو خالی تھا، وہ مسکرائی، کپڑے نکال کر ابھی مڑی ہی تھی کہ اچانک دانیال پسینے میں بھیگا اندر آیا۔ عروسہ فوراً بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ واٹ دی ہیل لڑکی، مجھے آفس جانا ہے، باہر نکلو، دانیال جھنجھلا کر بولا۔ اندر سے پرسکون آواز آئی، اپنی شادی کے لیے اگلے دن کون آفس جاتا ہے، مجھے بے وقوف بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے غصے سے کہا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ رات کو ولیمہ ہے لیکن میں آفس سے چھٹی نہیں کروں گا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اب آپ 1 گھنٹہ انتظار کریں کیونکہ میں 1 گھنٹے سے پہلے نہیں نکلوں گی۔ عروسہ نے اطمینان سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، نکلو جلدی، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ دانیال چلایا، تو وقت پر آ کر نہا لیتے نا، اب مجھے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا گھر ہے، کسی اور واش روم میں جا کر نہا لیجیے۔
अरुषा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दानियाल बुड़बुड़ाता हुआ शाजिब के कमरे में गया। वो भी नहाने जा रहा था। पहले मुझे जाने दो, दानियाल ने कहा। आप अपने रूम में जाकर नहाएं, मुझे वक्त पर पहुंचना है। शाजिब ने चिढ़ कर कहा, बहस मत करो, उस लड़की ने पहले मेरा दिमाग खराब किया है। तुम जाकर शामिर के कमरे में नहा लो। कहकर वो वॉशरूम में घुस गया। नहाकर बाहर निकला तो अरुषा से टकरा गया। दोनों गिर पड़े, अरुषा ऊपर और दानियाल नीचे। उसके लंबे घने बाल दोनों के चेहरे पर बिखर गए। दानियाल चन्नमे से देखता रहा। उसके चेहरे की सफेदी में उभरता गुलाबी गुस्सा, आंखों की चमक, सब कुछ उसके होश उड़ा गया। अरुषा उठने लगी मगर दानियाल का हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था और फिर वो उस पर गिरी। उनके लब आहिस्ता से एक दूसरे से छू गए। दानियाल के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। वह हड़बड़ाकर पीछे हो मगर उसने कमर से उसे झटका दिया तो वो और करीब हो गई। दानियाल ने उसके चेहरे से बाल हटाए। उसकी बड़ी शीशे जैसी आंखों में देखकर वो बेखुद सा हो गया। अल्लाह, कोई तो रोक ले, वो दिल ही दिल में बोला। मुझे छोड़ने का क्या लेंगे आप? अरुषा ने गुस्से से कहा तो वो होश में आया। जल्दी से पीछे हटा। उठकर पलटी तो पाँव उलझ गया और वो दोनों फिर से गिर पड़े। इस बार अरुषा के चेहरे पर चिंचिलाहट थी जबकि दानियाल हंसने लगा। उसे घूरती हुई उठी, बाल समेटे और बैठा। उसकी खुशबू में गुम सा हो गया, फिर संभल कर बाहर चला गया, अपने जज्बात पर काबू पाते। 2 दिन बाद उनका वलीमा खैरियत से हो गया। आज इतवार था और शाजिब लॉन की तरफ बने टेरेस पर बैठा किसी अनजाने ख्याल में गुम था। कुछ वक्त गुजरा तो अरुषा और उसकी बहन जहल लॉन में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अरुषा अंदर चली गई जबकि जहल अपने ख्यालों में मगन उठी और आराम से चलती हुई दानियाल के करीब जा पहुंची। जैसे ही वो करीब आई तो उसका पाँव मुड़ गया। वह संभलने के लिए हाथ बढ़ाकर सहारा लेना चाह रही थी कि उसका हाथ शाजिब के बाजू से लगा। शाजिब ने फौरन झटक दिया और पीछे हट गया। जहल लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। दानियाल ने लैपटॉप एक तरफ रखकर देखा और दौड़ता हुआ नीचे आया। शाजिब अंदर आ रहा था मगर उसे नजरअंदाज करता बाहर निकल गया। दानियाल ने जहल को पुकारा और फौरन सहारा देकर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। आप ठीक हो? दानियाल के पूछने पर उसके आंसू जब्त करते हुए सर हिलाया। उसे सहारा देकर अंदर लाया और उसके सारे कपड़े मिट्टी से बढ़ गए थे। अरे ये क्या हुआ? अरुषा बाहर आते हुए बोली। वो दरअसल मुझे हवा अच्छी लग रही तो मैं लॉन में टहलने गई थी और फिर पाँव मुड़ गया और गिर गई। ओहो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहीं इत्मीनान से बैठी रहो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर घूमना ही था तो मेरे आने का इंतजार ही कर ली थी। अरुषा ने डांटते हुए कहा तो जहल जोर जोर से हंसने लगी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ज्यादा चोट लगी है क्या? अरुषा घबरा गई। तुम मुझे डांटते जा रही है, अब मैं रहूंगी नहीं तो क्या करूंगी? देखिए दानियाल भाई, आपकी बीवी तो मौका चाहिए हमसे हर एक को डांटने का। आपको भी डांटती होंगी ना, चंगेज खान की बहन है। वो सिसकते हुए बोली तो अरुषा सटपटा गई जबकि दानियाल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा सॉरी, मैं आइंदा नहीं डांटूंगी। अब एक काम करो, यहाँ चुपचाप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरुषा ने कहा और वो किचन की जानिब चली गई। दानियाल ने जहल के सर पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, मैंने सब देख लिया जो हुआ, तुम फिक्र मत करो। फिर वो मुड़कर शाजिब के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी थी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो गुस्से से बोला। ओह, तो शिकायत लगा दी उस लड़की ने आपसे? शाजिब ने तल्खी से कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से सब देखा। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर इसे चोट आ जाती तो? दानियाल ने सख्ती से कहा, मैंने जानबूझकर नहीं गिरा था, मुझे पकड़कर खड़ा हो गया था। मैंने तो हाथ उठक दिया, मैं नहीं चाहता था कि भाभी देख ले और गलत मतलब ले ले। शाजिब ने वजाहत दी, ठीक है लेकिन कम से कम उसे उठाने में तो मदद कर सकते थे ना, या अंदर आने का रास्ता बता देते। क्यों, वो अंधी है जो देख नहीं सकती कि अंदर कहाँ से जाना है? शाजिब ने मुंह बनाकर कहा। शाजिब, तुम्हें पता नहीं चला कि वो अंधी ही है? दानियाल के अल्फाज सुनकर शाजिब ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरा मतलब है वो वाकई ब्लाइंड है? शाजिब का चेहरा सुन पड़ गया। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि वो ब्लाइंड है, उसने नरम लहजे में कहा। तो दानियाल ने अफसोस से सर हिलाया। यही तो था मेरा भाई, दिल का इतना नरम, अगर अरूसा समझ सकती। जाओ जाकर माफी मांगो, दानियाल ने कहा और वहां से चला गया। और कुछ देर बाद दानियाल टेरिस पे आया, सिगरेट सुलगाई और माजी का वो हादसा याद करने लगा। और बहुत ही अफसुर्दा दिन था। तकरीबन शाम के 4 बजे के करीब उसे खबर मिली कि शाजिब घर आया मगर हालत बहुत खराब है। दानियाल दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो शाजिब अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा, घुटनों में सर्दी रो रहा था।
شازب میرے بچے کیا ہوا؟ دانیال تڑپ کر بولا تو اس کے سینے سے لگ گیا. بھائی وہ مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی کی بریک ہی نہیں لگی, میں نے بہت کوشش کی پر پتہ نہیں کیوں نہیں رکی. ویسا نہیں ہوں بھائی, آپ جانتے ہیں نا میں بہت آہستہ گاڑی چلاتا ہوں, میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا مگر مجھ سے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دانیال نے گھبرا کر پوچھا. وہ اگر مر گئی لڑکی تو کیا ہوگا؟ وہ بامشکل بول پایا. سانسیں ٹوٹی ٹوٹی تھی. کچھ نہیں ہوگا شازب, خود کو ریلیکس رکھو, تمہیں پینک اٹیک ہو سکتا ہے, میں پتہ کرواتا ہوں کہ وہ لڑکیاں کیسی ہیں, تم فکر مت کرو. دانیال نے اسے دلاسا دیا. ہاں بھائی پلیز پتہ کروائیے, ورنہ میں تو جھلوں گا ہی نہیں, اور مجھے یہ سوچ سونے ہی نہیں دے گی کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان پہنچائے. کئی دن وہ بے چین رہا. پھر ایک دن پولیس اسٹیشن سے کال آئی کہ شازب کی گاڑی کے نمبر پر ایکسیڈنٹ کی FIR درج کی جا رہی ہے, اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. پولیس سے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس نے اپنی بنائی کھو دی, اور FIR درج کروانے والی اس کی بہن ہے عروسہ خان, جو خود بھی اس حادثے میں زخمی ہوئی تھی. یہ سن کر دانیال دہل اٹھا. جب وہ ان سے ملا تو عروسہ کی والدہ نے شرط رکھی کہ اگر وہ اسے سزا سے بچنا چاہتا ہے تو عروسہ سے شادی کرے. دانیال تل ملا تو اٹھا, مگر دانیال نے شازب کو سب سے دور رکھنے کے لیے ان کی شرط مان لی کہ دانیال کو اس بات کی بھنک ہی نہ پڑے, اور یوں اس نے عروسہ سے شادی کر لی. مگر اب عروسہ کی بڑھتی نفرت اسے اندر ہی توڑ رہی تھی. دانیال کی پریشانی اس کی وبال جان بن گئی تھی. حالانکہ وہ عروسہ کی بہن کا علاج کروانے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا, اور جلدی اس کا آپریشن ہونے والا تھا جس کے کامیاب ہونے کے 90% امکانات تھے. مگر وہ اپنی طرف سے اس 90 کو 100% بنانے کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر رہا تھا. اس کے علاوہ وہ روز ان کے گھر جاتا, ان کے اخراجات میں مدد کے لیے پیسے دکھ رہا تھا تاکہ زہر کی دوا میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. مگر اس سب کے باوجود بھی عروسہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی. وہ سوچوں میں گم تھا جب دروازے کا کھلنے کی آواز نے اسے چمکا دیا. شازب اندر آ رہا تھا. اس نے جھجکتے ہوئے کہا, بھائی مجھے اس سے سوری کہنا کہہ دوں؟ دانیال نے جواب دیا, اس میں پوچھنے والی بات کیا ہے, بالکل کہو, اور ابھی جا کر کہو. تم جانتے ہو نا جب کوئی انسان کسی کمی کا شکار ہوتا ہے تو بہت حساس ہو جاتا ہے, اور تمہاری حرکت واقعی سخت تھی, تمہیں معافی مانگنی چاہیے. باقی کیسے مانگو گے یہ مجھ سے مت پوچھنا, کیونکہ تمہارے بھائی نے آج تک کسی سے سوری نہیں کہا. دانیال نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے تو شازب سوچتے ہوئے باہر چلا گیا. باہر لان میں زہل ہیڈ فون لگائے گانے سن رہی تھی اور دھیرے دھیرے گنگنا بھی رہی تھی. شازب قریب جا کر بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا, اور سوچنے لگا کہ یقین نہیں آتا کہ اتنی حسین لڑکی اندھی ہے. اللہ نے اتنے خوبصورت چہرے کو دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے محروم کیوں رکھا؟ سوری, وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب بولا تو زہر گھبرا کر رکے. کس بات پر؟ اس نے پوچھا. وہ دراصل آپ سے بدتمیزی کی تھی نا, وہ اس کے لیے. مجھے نہیں معلوم, آپ دیکھ نہیں سکتی تھی. میں آپ کی بہن کی جھرک سے پریشان ہو کر آپ سے بدتمیزی کر گیا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. شازب نے نرمی سے کہا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. زہر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. I'm sorry again. اور پھر بولا تو زہر کا دل اس کے خلوص پر دھڑک اٹھا. آپ RJ شازب ہے نا؟ زہر نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو شازب نے حیرت سے مسکرا کر کہا, آپ مجھے جانتی ہیں؟ مطلب آپ میری فین ہے نا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا, بس میں ہر روز آپ کا شو سنتی ہوں. ٹی وی پر تو کچھ دیکھ نہیں سکتی, اس لیے زیادہ تر ریڈیو ہی سنتی ہوں, اس لیے آپ کی آواز پہچان لی. وہ نرمی سے بولی تو شازب نے اسے ایسی محبت بھری نظر سے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اسے دیکھتے ہی پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے. آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ میں کبھی کبھار وائس میسیج کر دیا کروں گا. وہ جلدی سے بولا, جی لیجیے. اس نے مسکراتے ہوئے نمبر دے دیا. اگلے ایک ہفتے میں دونوں کے درمیان کافی قربت بڑھ گئی. دونوں گھنٹوں وائس میسیجز اور کالز پر بات کرتے, اور عروسہ نم آنکھوں سے سڑک پر کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی. دل میں ایک چبھن سی اٹھی. پھر جیسے پلٹی تو دانیال کی گاڑی رک گئی. وہ باہر اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے لگا, مسکراتے اس کے ہنسی مذاق کر رہا تھا ان سے. عروسہ نے اپنے حیرت سے اسے دیکھا, یہ بھی ایک روپ ہے اس شخص کا. وہ بڑبڑائی اور سر جھٹک کر اندر چلی گئی. دانیال اپنی پریزنٹیشن بنا رہا تھا. دونوں کے درمیان گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی. شادی کے بعد سے آج تک وہ کسی بات پر بحث کرتا تھا, نہ کبھی بستر پر اس کے قریب آتا. کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور بولا, اگلے ہفتے زہل کا آپریشن ہے,
سوچے تمہیں بتا دوں۔ عروسہ نے سر ہلایا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب زحل کا آپریشن کامیاب رہا، اور 5 مہینے کے بعد جب اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھی تو خوشی کے مارے رو پڑی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، مگر ان کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ زحل کے ٹھیک ہونے میں 3 دن بعد رات کے تقریباً 2 بجے عروسہ کا فون بجا۔ دوسری طرف وردہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا وردہ، سب خیریت ہے نا؟ زحل تو ٹھیک ہے نا؟ عروسہ نے گھبرا کر پوچھا۔ آواز سن کر دانیال بھی جاگ گیا۔ وہ ماما کو کچھ ہو گیا ہے، پلیز آ جائیں، میں نے چچا اور تایا کو فون کیا ہے مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ وردہ کی ہچکی بند ہوئی تھی۔ عروسہ نے فوراً فون رکھا اور جلدی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ دانیال نے پوچھا۔ ڈرائیور ہے، ہاں، مگر بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ماما کو کچھ ہو گیا ہے، وردہ اور زحل بہت رو رہی تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے، پلیز ڈرائیور سے کہیے کہ مجھے چھوڑ دے، میں بس کپڑے بدل کر آ رہی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف دوڑی۔ کچھ دیر بعد جب باہر آیا تو دانیال اس کے دونوں بھائی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ڈرائیور کو بھیجنا مناسب نہیں، دانیال نے کہا۔ بھابھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، شامیر اور شاہزیب نے تسلی دی۔ اور وہ سب وہاں پہنچے تو سنوبر کی حالت بہت خراب تھی۔ دانیال نے فوراً انہیں اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گیا۔ علاج شروع ہوا تو کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو دانیال نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں بتایا، انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اب دعا کیجیے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تینوں رات پر ہسپتال کے باہر بیٹھے رہے، دلوں میں دعا اور آنکھوں میں خوف لیے۔ کوریڈور کے ایک کونے میں عروسہ تسبیحات کر رہی تھی کہ اچانک صبح فجر کے وقت اس کی ماں سنوبر کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر عروسہ اور اس کی بہن زحل اور وردہ پر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ زحل اور وردہ کا رو رو کر برا حال تھا، مگر عروسہ نے اپنی بہنوں کی خاطر خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اس نے فوراً شاہزیب، شامیر اور دانیال کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا۔ جو اس کے سگے تو نہ ہوئے، وہ اپنے سے بڑھ کر تھے۔ کفن دفن کے بعد بھی وہ تینوں بھائی وہاں موجود رہے۔ عروسہ کے چچا اور تایا کچھ دیر کو آئے مگر جلد واپس چلے گئے۔ برسوں کی ناراضگی سنوبر کی موت کے بعد بھی ختم نہ ہو سکی۔ سنوبر کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور اسی بات پر اس کے دیوروں اور جیٹھوں نے اس سے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ ایک ہی گلی میں رہتے ہوئے کبھی ایک دوسرے سے نہ ملتے تھے۔ وردہ ابھی تک صدمے سے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اور زحل ایک پل کو بھی چپ نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دانیال کھانا لے کر اندر آیا اور بولا، کچھ نہ کچھ کھلا دو انہیں، تب طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ عروسہ جو ضبط کی بیٹھی تھی اس نے زبردستی اپنی بہنوں کو کھانا کھلایا۔ دانیال نے دودھ میں نیند کی دوا ڈال دی تاکہ وہ سو جائیں۔ پھر اس نے عروسہ کو دیکھا، تم بھی کچھ کھا لو۔ عروسہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نماز پڑھوں گی، آپ گھر چلے جائیں۔ دانیال نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر بولا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہیں جاؤں گا؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کیا تم مجھے چھوڑ دیتی؟ یہ کہہ کر اس نے اس کی کلائی تھامی۔ عروسہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دانیال نے نرمی سے کہا، یہ غم اپنے اندر مت رکھو، میں جانتا ہوں سب کچھ دل میں چھپا لیتی ہو، لیکن تم مضبوط نہیں ہو کہ اسے اتنا سہ سکو، جو تکلیف ہے اسے باہر نکالو۔ یہ کہہ کر اس کے رخسار پر اس کے ہاتھ رکھا اور اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ عروسہ اس کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ دانیال کچھ دیر تک اس کا سر سہلاتا رہا، پھر آہستہ سے اسے الگ ہوئی اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر آئی تو تینوں بھائی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اسے سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم خود کو سنبھال لیں گے۔ دانیال نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں کہیں نہیں جا رہا، صبح قرآن خوانی ہے، وہ مسجد میں ہوگی، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں، میں خود مسجد میں انتظام کر لوں گا۔ اب اگلی صبح کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے۔ شام تک شامیر اور شاہزیب واپس چلے گئے، مگر دانیال وہیں پر رہا۔ اگلے دن اس نے عروسہ کو کہا کہ وہ دونوں بہنوں کے ساتھ اس کے ساتھ چلے۔ عروسہ نے نرمی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بہنوں کے ہی پاس رہوں گی۔ دانیال نے بے یقینی سے پوچھا، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ عروسہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ رشتہ نہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے نہ میری، یہ بس امی کی خواہش تھی، جب وہ نہیں رہی ہے تو اس رشتے کا باقی رہنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کے لیے بہت شکریہ۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ یہ رشتہ چاہے تمہارے لیے کچھ معنی نہ رکھتا ہو مگر میرے لیے رکھتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو کیا جواب دوں، اور تم اپنی بہنوں کو کیا کہو گی؟ اس نے عروسہ کی
کندھے مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔ عروسہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب سنبھال سکتی ہوں۔ دانیال نے غصے سے مٹھیاں میچ لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ رشتہ نہیں رکھنا تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیچھے خوار ہوتا پھروں۔ تم جیسی ضدی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا اور ذہن نے گھبرا کر پوچھا، دانیال بھائی کو کیا ہو گیا؟ اس طرح غصہ کیوں کر رہے تھے؟ عروسہ نے نم لہجے میں کہا، یہ رشتہ میری مجبوری کا تھا اور میں کسی کو مجبوری میں باندھنا نہیں چاہتی۔ باقی مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں نہیں چاہتی تمہیں مزید تکلیف ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو عروسہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ باہر سے ہنسی اور شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ کچھ لڑکے گلی میں شراب پی رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکا کھڑکی کے قریب آ کر اسے ڈرانے لگا۔ عروسہ کا دل جیسے بند ہو گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر آئی اور اپنی بہنوں کو اٹھایا، پلیز دانیال بھائی کو فون کرو۔ وردہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ باہر دروازے پر دو لڑکے زور زور سے دھکے مار رہے تھے۔ عروسہ نے پولیس کو فون کرنے کی کوشش کی مگر دوسری طرف کوئی جواب نہ ملا۔ اسی لمحے وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ دوسری طرف دانیال اپنے گھر میں غصے سے داخل ہوا۔ اس کے بھائیوں نے پریشان ہو کر وجہ پوچھی تو اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، عروسہ اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے اور میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا مگر شاہ بار بار اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ عروسہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب شاہ کے نمبر پر عروسہ کی بہن زہر کے فون پر کال آنے لگی۔ اس نے فون کان پر لگایا مگر دوسری طرف کچھ اجنبی لڑکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے کمرے میں پہنچا جو کہ صوفے پر نیم دراز سو رہا تھا۔ بھائی بھائی، اس سے پکارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ عروسہ نے جلدی سے ساری بات بتائی تو دانیال نے اس کے ساتھ باہر کی طرف دوڑا اور راستے میں شاہمیر بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ دانیال نے پولیس کمشنر کو فون کر کے پتہ سمجھا دیا اور وہ تینوں صرف 10 منٹ پہ وہاں پہنچ گئے۔ شاہ زیب نے دیوار پھلانگ کر اندر سے دروازہ کھولا تو اندر چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ تینوں بہنیں 5 بدماش لڑکوں کو جھاڑو بیلن اور برتنوں سے بری طرح پیٹ رہی تھی اور وہ لڑکے چیخ چیخ کر جان کی بھیک مانگ رہے تھے۔ دانیال نے بیگ کر کہا، اب تیری خیر، یہ تو جنگجو نکلی۔ فغر بڑھایا اور جیسے ہی عروسہ کو دیکھا ایک لڑکے کو مار رہی ہے، وہ آگے بڑھا، اس کی کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچا، چھوڑ دو مجھے، میں اسے مار ڈالوں گی۔ عروسہ چیخی۔ دانیال نے نرمی مگر دباؤ سے کہا، جان لے ہی چکی ہو تم، اب اور کتنا مارو گی؟ اس کی کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ عروسہ کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ خود کو چھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ دانیال لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر شامر اور شاہزیب کے ساتھ مل کر ان دونوں لڑکوں کو باندھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس کمشنر کے حکم پر افسر بھی وہاں پہنچے اور سب مجرموں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ دانیال نے زبردستی عروسہ اور اس کی بہن کے بیگ پیک کروائے اور انہیں ساتھ لے کر رانا ہاؤس پہنچا۔ وہاں اس نے زہر وردہ کو گیسٹ روم میں بھیج دیا اور عروسہ سے کہا کہ اس کے کمرے میں چلی جائے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے کمرے میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عروسہ نے سخت لہجے میں کہا تو دانیال کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے عروسہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا، دروازہ بند کیا اور گہری نظریں اس پر گاڑ دی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا کہ تو گھبرا کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے لگ گئی۔ دانیال نے جھک کر کہا، کیوں ازماری ہو میرا ضبط؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں چپ رہوں گا تو تم میرے سر پر چڑھو گی؟ تم جانتی ہو مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے؟ تم نے ہمت کیسی کی مجھے چھوڑنے کی، بات کرنے کی؟ تم اس وقت میرے سامنے کیوں کھڑی ہو؟ اس کے چہرے کے قریب آیا، یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے ختم کر دو۔ میں پاگلوں کی طرح تمہارے پیچھے پھر رہا تھا، تمہیں دیکھ کر سانسیں ٹوٹتی ہیں۔ تم مجھے عزیز ہو عروسہ، تم سے جدا ہونے کا خیال بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جذبے سے بوجھ لہجے میں بولا تھا اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ عروسہ نے پوری شدت سے خود کو روکا مگر وہ خود اس شخص کے عشق میں اس حد تک ڈوب چکی تھی کہ اس کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر دانیال کو اس کی محرومی کا علم ہو گیا تو شاید وہ بھی اس سے دور ہو جائے، کیونکہ عروسہ جانتی تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پہلے خود ہی اسے چھوڑ دے تاکہ وہ دکھ نہ دیکھے، مگر اس سمے دانیال نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ دیوار سے جکڑ کر اپنی شدتیں برساتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا اور بستر پر لٹا کر
اپنے جذبوں کا اظہار کیا۔ اگلی صبح جب عروسا کی آنکھ کھلی تو وہ آئینے کے سامنے گم سم بال سنوار رہی تھی۔ دانیال چلتا ہوا آیا اور نرمی سے بولا، گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ اس نے پیچھے سے اسے باہوں میں لیا، اس کے بالوں کی خوشبو میں کھو گیا۔ عروسا کے چہرے پر شرم کی لالی سی چھا گئی اور وہ دروازے پر دستک دیتی ہوئی دانیال بدمزہ ہوا۔ وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ اگلے کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ گھر میں ایک پارٹی رکھی گئی جہاں شاہ زیب نے اچانک زحل کو پرپوز کر دیا۔ عروسا اور وردہ دونوں شوق میں آ گئی۔ وردہ غصے سے آگے بڑھی، زحل کا ہاتھ سختی سے چھڑوایا اور اسے اندر لے گئی۔ تمہاری شادی وہاں نہیں ہوگی، اپنے قدم یہی روک لو، تو سخت لہجے میں بولی اور باہر نکلنے لگی۔ زحل پھٹ پڑی، کیوں نہیں ہوگی شادی؟ آخر کیوں کرتی ہے آپ ایسا؟ جن لوگوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا انہیں آپ یوں برتاؤ کر رہی ہیں۔ آپ کبھی ایسی نہیں تھی، مگر آپ ہی کو ارسلان بھائی کے چھوڑنے کی اور آپ بدل گئی ہیں، اور آپ کا غصہ ہر ایک پر نکلتا ہے۔ اگر ارسلان بھائی نے آپ ہی کو چھوڑا تھا تو اس میں ان لوگوں کا قصور تھا جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ وردہ حیرت سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو پہلی بار اس کے سامنے یوں بول رہی تھی، تم ہوش میں نہیں ہو زحل؟ جن لوگوں کی تم حمایت کر رہی ہو وہ ہمارے محسن نہیں بلکہ خود غرض ہیں، اور یہ جس شخص کی وجہ سے تمہارا اور آپ ہی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زیب راجپوت ہی ہے۔ اب بتاؤ کس احسان کی بات کر رہی ہو تو؟ وردہ نے تلخ لہجے میں کہا، اور باہر کھڑا شاہ زیب یہ سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ شاہ زیب نے پاس کھڑے دانیال کو دیکھا جو کچھ فاصلہ خاموش کھڑا، بس نفی میں سر ہلاتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ دانیال نے اسے آواز دی لیکن وہ خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ دانیال اور شامی کچھ دیر تک اس سے منت سماجت کرتے رہے مگر اس نے دروازہ نہ کھولا اور وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا، اور شامی بھی غصے سے اس کی طرف پڑا۔ تو تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا؟ میرے بھائی نے نہ صرف تمہاری ماں کی خواہش پر تمہاری بہن سے شادی کی بلکہ جس نے نقصان اٹھایا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی بھی لوٹائی۔ آج کل تو لوگ پیسوں کے دم پر نکل جاتے ہیں نا، مگر میرے بھائی نے یہ سب کیا، کم از کم احسان ہی سمجھ کر اپنی بہن کی خاطر خاموش رہتی۔ شامی نے تلک کر کہا تو وردہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میری بہن کا رشتہ بھی آپ کے بھائی کی وجہ سے ہی ٹوٹا نا؟ آپ کے بھائی کی وجہ سے ہماری خوشیاں برباد ہو گئی۔ صرف زحل نے اپنی آنکھوں کی روشنی نہیں کھوئی بلکہ میری بڑی بہن عروسا نے بھی کھویا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صرف 5% چانسز ہیں ماں بننے کے، اور لڑتی آواز میں بولی تو شاہ زیب اور شامی ساکت رہ گئے۔ اتنے میں سیڑھیوں کے پاس کھڑا شاہ زیب تیزی سے نیچے آیا اور دروازے کے پاس کھڑی عروسا کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیا، I'm sorry، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیسے بریک فیل ہو گئی تھی اور شاید ڈر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ دانیال اور شامی فوراً اس کی طرف پڑے۔ شاہ زیب بس کرو، شاہ زیب نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا مگر اس کی باہوں میں جھول گیا۔ دانیال جیسے پاگل ہو گیا، اسے گود میں اٹھائے باہر بھاگا۔ شاہ زیب کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ کئی گھنٹے بعد وہ بے ہوشی اور ہوش کے درمیان پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں واپس آئے تو شامی غصے سے ان کی طرف پڑا مگر دانیال نے اسے روک دیا، ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا شاہ زیب اس حالت میں ہے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دانیال نے کہا تو شامی بولا، بس اب ایک اور لفظ نہیں۔ وہ بالکل ٹھیک رد عمل دے رہی ہے، غلطی ہماری بھی تھی، میں نے اس معاملے کو سنبھالنے کے بجائے دھمکیوں سے بگاڑ دیا۔ اگر پہلے یہ سب صاف ہو جاتا تو یہ سب نہ ہوتا، صرف ایک معافی سب کچھ بدل سکتی تھی، مگر میں اپنی ضد میں اندھا ہو گیا۔ آج میرا بھائی اس حالت میں ہے تو سمجھ آیا کہ لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔ اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ عروسا نے دانیال کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، شاہ زیب کی طبیعت کیسی ہے؟ بس دعا کرو اور اسے معاف کر دو۔ دانیال نے نم لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اگلے دن شاہ زیب کو ہوش آ گیا اور جو لوگ ملنے گئے تو وہ پھر سے عروسا سے معافی مانگنے لگا۔ پلیز آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جو کچھ بھی غلط ہوا ہے وہ سب صحیح کرنے کا وقت ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، پھر آپ کو بارات لے کر بھی آنا ہے۔ عروسا ہلکا سا مسکرا کر بولی تو سب حیران رہ گئے، پھر ان کے چہرے پر خوشی کی آثار چھا گئے۔ چند دن بعد شاہ زیب ہسپتال سے گھر آ گیا اور رانا ولا روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ دانیال اور عروسا کی اس دن کے بعد کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ وہ تیاریاں سنبھالنے میں مصروف تھے، اور جب تیار ہو کر وہ نکلی تو دانیال نے اس کا راستہ روک کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ مجھ سے بھاگ رہی ہے؟
وہ مسکرا کر بولا نہیں تو. اس نے نظریں چرا کر جواب دیا اچھا اگر ایسا تو نہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو. دانیال کے لہجے میں نرمی تھی. میں بس شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو مجبوری میں مجھ سے شادی کرنی پڑی، مگر فکر نہ کرے جیسے شازب اور زہر کی شادی ہوگی میں آپ سے طلاق لے لوں گی. آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیجیے گا جو آپ کو اولاد دے سکے. وہ بامشکل بولی تو دانیال نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے قریب کھینچا. اس کی گرم سانسوں سے عروسہ کا چہرہ جھلسنے لگا. تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر فیصلہ تم خود ہی کیوں کر لیتی ہو؟ میرا کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ غصے سے بولا میں جانتی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں، ایک مکمل زندگی بچوں کے ساتھ، اور آپ کو اپنی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ دھیرے سے بولی. دانیال نے بے یقینی سے سر ہلایا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ بچوں سے محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر بیوی ماں نہیں بن سکتی تو اسے چھوڑ دیا جائے. دنیا میں کتنے جوڑے ہیں جنہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ماں یا باپ نہیں بن سکتے مگر وہ خوش رہتے ہیں. بچوں سے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے ہوں. شازیب اور شامی کے بچے میرے نہیں ہوں گے کیا؟ تمہاری بہنوں کے بچے تمہارے نہیں ہوں گے کیا؟ میں تو راہ چلتے بچے سے محبت کرتا ہوں تو کیا اپنے گھر کے بچوں سے نہیں کروں گا؟ اور پھر اگر قدرت نے چاہا تو یہی 5% 100% بن جائے گا. تم نے سمجھا کیا ہے روسا کہ میری محبت اتنی مطلبی ہے کہ یہ جان کر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سوچا بھی کیسے ہے روسا؟ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو اس حادثے میں تم شاید ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہو تو تم نے پورا یقین کر لیا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کس بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی؟ دانیال بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا. عروسہ بس اسے یوں ہی دیکھے جا رہی تھی جسے اس کے الفاظ دل کے اندر اتر رہے ہوں. شامی نے بات سن کر کہا بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ پاک کے سوا ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اس نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. شازیب نے ہنستے ہوئے کہا اور اگر یہ شک شادی کے بعد ہوتا تب بھی یہ سب باتیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارا تو ارادہ ہے کہ ہم اپنے بچے تمہیں دے دیں گے. ویسے بھی ہمیں ہر سال ہنی مون پر جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پال لینا. اس کی شرارتی انداز پر سب لوگ ہنس پڑے. چلو بھائی مہمان آنے والے ہیں، نکاح شروع ہونے والا ہے. وردہ بیٹا تم جلدی سے زہر کو لے کر نیچے آ جاؤ. دانیال نے مسکرا کر کہا 1 منٹ بھائی، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی کھانے میں 2 نکاح ہو جائے تو خرچہ بھی کم ہوگا. سب نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھجک کر بولا اصل میں وردہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا ہوا ہے. اس نے کہا تھا کہ جو آپ سب فیصلہ کریں گے اسے وہ منظور ہوگا. دانیال اور عروسہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر وردہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا. دانیال نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں میرا یہ پاگل سا بھائی پسند ہے، ایک ہی خرچے میں نکاح کر دوں؟ وردہ نے جھجک کر مسکرا دیا. تھوڑی دیر بعد دونوں بہنیں ساتھ ساتھ بٹھائی گئی. دونوں دلہنیں ہر درجہ حسین لگ رہی تھی. نکاح کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عروسہ نے اپنے ہمسفر دانیال کو دیکھا. وہ بے حد مطمئن تھا. اس کا دل بھر آیا. اس نے آنکھیں بند کی اور دعا کی وہ رب جس نے ابراہیم اور زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی اپنی رحمت سے مجھ پر بھی کرم فرما اور میری جھولی بھر دے. جیسے اس نے دعا مکمل کی اور قدم نیچے رکھنا چاہا اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور وہ وہیں گر گئی. دانیال تڑپ کر اس کی طرف بھاگا اور اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا. ڈاکٹر نے چیک کیا، مسکرا کر کہا مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے. ان الفاظ نے جیسے دانیال کی دنیا ہی بدل دی. جب عروسہ کو ہوش آیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی گئی تو خوشی کے آنسو اس کے آنکھوں میں بہہ گئے. دانیال نے مسکرا کر کہا دیکھا تمہیں کہا تھا نا، اللہ 5% کو 100% میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، بس اس پر یقین کامل ہونا چاہیے. عروسہ نے اس کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا شکریہ، آپ نے مجھے اللہ پر یقین کامل کرنا سکھا دیا. اس کی آواز بھرا گئی اور دانیال کے لبوں پر نرمی سے بھری مسکراہٹ پھیل گئی. اگلے دن جب وہ چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا حکم دیا. سب لوگ اس کا بے حد خیال رکھتے تھے مگر وہ دن آیا جب عروسہ نے ایک ننھی سی پری کو جنم دیا تو رانا ولا کی دیواریں خوشیوں سے گونج اٹھی. دانیال اپنی ننھی سی بیٹی کو باہوں میں اٹھائے چومتا جا رہا تھا اور باقی سب اسے لینے کی ضد کر رہے تھے مگر وہ کسی کو دینے کو تیار ہی نہیں تھا. عروسہ اسے دیکھتی رہی. اس کے چہرے پر اطمینان، محبت اور شکر گزاری کی ایسی روشنی تھی جو کبھی مدھم نہیں ہو سکتی تھی.